مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے جڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی، شیئر بھی کریں گے اور ایف جی این چینل کو مزید آپ پروموٹ کرنے میں ہماری ضرور مدد بھی کریں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہر ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو الگ الگ اور نئی نئی معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ only 1000 times درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ آئیے ہم بھی مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسے ہمارے پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم مدینہ منورہ کی کچھ دلچسپ باتیں کریں گے، اور جہاں ذکر مدینہ ہو اور ایک عاشق رسول کا دل جھومے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عاشق رسول کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، اس کا دل خوشی سے حشاش بشاش نہ ہو، اور اس کے علاوہ مدینے کی یاد میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ تڑپتا بھی ہے، روتا بھی ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہے۔ اور آپ اس حقیقت کو یقیناً بہتر جانتے ہوں گے کہ زیارت مدینہ کے لیے عاشقان رسول کے دل تڑپتے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں زیارت مدینہ کے لیے مشتاق رہتی ہیں کہ بس ان کا دل کرتا ہے کہ کب کب میں مدینے پہنچ جاؤں، کتنی جلدی میرے لیے اسباب بن جائیں، میرے لیے بلاوا آ جائے، اور میں کبھی دل یہ بھی کرتا ہوگا کہ میں اڑتا ہوا مدینے پہنچ جاؤں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی بار بار با ادب، با ذوق، با شوق حاضری مدینہ نصیب ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدینہ منورہ کے کچھ فضائل بھی سنیں گے، اور سب سے پہلی اور انوکھی بات یہ بھی ہے کہ جتنی زبانوں میں مدینہ منورہ کے متعلق قصیدے لکھے گئے ہیں اور مدینہ منورہ کی یاد میں، اس کے ہجر و فراق اور اس کے دیدار کی تمنا میں جتنے کلام لکھے گئے، جتنے کلام پڑھے گئے یا پڑھے جاتے ہیں، اتنے دنیا کے اندر کسی اور شہر کے لیے نہ لکھے گئے اور نہ ہی شاید قیامت تک لکھے جائیں گے۔ نہ اتنے کلام کسی شہر کی یاد میں پڑھے گئے اور نہ ہی قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل جسے ایک مرتبہ بھی مدینہ منورہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا بختور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے، اور پھر وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوتا ہے۔ اس متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کلام میں بڑا ہی پیارا اور بہترین شعر لکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو امیر اہل سنت کا یہ شعر بھی سناتا ہوں۔ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہاں ایک سانس مل
حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ یقیناً مدینہ منورہ میں لمحہ بھر کے لیے بھی اگر کوئی ٹھہر جائے، اسے موقع مل جائے، تو یقیناً وہ اس کی قسمت، وہ اس کے مقدر کی معراج ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں بھی بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بڑا کمال عطا کیا ہے، بڑا عروج عطا کیا ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج بھی خود با نفس نفیس اپنی قبر منور میں تشریف فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اب آئیے ایک اور بات کی طرف اگر میں آپ کو لے چلوں کہ کیا قرآن کریم میں بھی مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جی ہاں، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر مدینہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کا ذکر فرمایا ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 27 سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مدینہ منورہ کا متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جہاں میں نے آپ کو یہ بات عرض کی کہ مدینہ منورہ کی یاد میں اور اس کے کمالات پر، مدینہ منورہ کی حسن و خوبی پر جتنے کلام لکھے گئے ہیں، جتنے اشعار لکھے گئے ہیں، اتنے اشعار کسی اور شہر کے لیے نہیں لکھے گئے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ کے ناموں کی اگر بات کی جائے، اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے شہر ہیں کہ جس کا ایک ہی نام ہوتا ہے، اس کے دوسرے نام سے اس کو کبھی یاد نہیں کیا جاتا، یا اس کا دوسرا نام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شہر کے 2 نام ہوتے ہیں تو کسی کے 3 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہسٹری والی بات ہوتی ہے کہ سینکڑوں سال پہلے کچھ نام تھا، سینکڑوں سال کے بعد کچھ نام ہوا۔ لیکن اگر مدینہ منورہ کی بات کی جائے تو الحمدللہ عز و جل علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے تقریباً مدینہ منورہ کے 100 نام لکھے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کی معلومات کے لیے ان 100 ناموں میں سے کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کی معلومات میں بھی یہ اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نام تو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ سب سے پہلا نام جو ہم جانتے ہیں مدینہ، جی ہاں، مدینہ منورہ کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ نمبر 2 مدینۃ الرسول، پھر اسی طرح اسے طیبہ بھی کہا جاتا ہے، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، اور جزیرۃ العرب اور سیدۃ البلدان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 10-12 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے تقریباً 100 نام مدینہ منورہ کے ذکر کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کتنی پیاری بات لکھتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان میں کہ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، یعنی جنت کی ہوا، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ الحمدللہ عز و جل مدینہ منورہ کی یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی فضیلت میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، بی بی آمنہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ یقیناً کون سا ایسا عاشق رسول ہے کہ جو مدینے میں مرنا نہ چاہتا ہو، جنت البقیع میں مدفن نہ چاہتا ہو۔ جی ہاں، آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تمنا کا اظہار بارگاہ رسالت میں کیا ہے، وہ انشاء اللہ تبارک و تعالی میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کلام میں کیا لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ منورہ میں دو گز زمین کا ٹکڑا نصیب کرے، اور اے کاش کہ ہمارا بھی سفر مدینہ ہو اور عشق و مستی میں جھوم جھوم کر ہم گنبد خضرا کا نظارہ کر رہے ہوں، سنہری جالیوں کے جلوے ہوں اور ہماری آنکھیں بند ہوں اور محبوب کا جلوہ زیبا نظر آئے، اور اسی حالت میں اللہ کریم ہمیں شہادت والی موت نصیب کرے اور جنت البقیع ہمارا اے کاش کہ مدفن بن جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً دنیا کے اندر ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ مدینے میں مرے اور جنت البقیع اس کا آخری ٹھکانہ ہو۔ آئیے مزید مدینہ منورہ کی فضیلت میں ایک اور بات اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کہیں پر آپ جاتے ہیں نا کسی کے گھر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہرے کے لیے واچ مین کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کے محبوب کا در ہے، اللہ کے محبوب کا شہر ہے، اور خود اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدینے میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ جی ہاں، طاعون ایک بیماری ہے، اور دجال کے بارے میں آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا کہ جس کی ایک آنکھ ہوگی، کانا وہ ہوگا، اور دجال اس کا نام ہے، اور وہ پوری دنیا میں سیر کرے گا، لیکن مدینہ منورہ یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں دجال کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً مدینہ منورہ یہ امن والا شہر ہے، پیس والا شہر ہے اور سکون والا شہر ہے۔ مزید سنیے اور مدینے کی فضیلت میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مدینے کی بہاریں یقیناً یہ کوئی عام بہاریں نہیں ہیں کہ وہاں کی ہواؤں سے
بندہ بیمار ہو تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہاں کی خاک ایسی ہے کہ اگر خاک اس کے جسم پر پڑ جاتی ہے، وہ خاک کو اگر پانی میں گھول کر پی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً مدینہ منورہ کی بڑی بہاریں ہیں۔ آئیے ایک اور بہار میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں مدینۃ المنورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ کثرت سے فرشتے حفاظت کرتے، اور انہوں نے تمام گھاٹیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی بہاریں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی ہی پیاری روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل دیکھتے تو اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر لے کر ہو جاتے۔ جی ہاں، اس پھل کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پھل کو لے کر اس طرح دعا فرمایا کرتے کہ الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اور ہمارے سا وہ مد، یعنی یہ ایک انسٹرومنٹ یعنی پیمانوں کے نام ہیں جو اس زمانے کے اندر استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں ہم کوئی لکوڈ آئٹم ہوتا ہے تو اسے لیٹر میں ماپتے ہیں، اسے ناپتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اگر کوئی سالڈ ایٹم ہوتا ہے تو اسے ہم kg میں تولتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کے پیمانوں کے نام ہیں جسے سا اور مد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی برکت کی دعا فرمائی، اور پھر آگے عرض کرتے کہ یا اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی، اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی نا کہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے جو دعائیں جتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں میں مدینے کے لیے بھی کرتا ہوں، اور اتنی اور بھی، یعنی کہ اس کی ڈبل، یعنی مدینے میں تو ڈبل برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد وہ جو پھل لایا جاتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی چھوٹا بچہ سامنے ہوتا اسے بلا کر وہ پھل عطا فرما دیتے۔ جی ہاں، آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے در پر آنے والوں کو نوازتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً یہ تو عقیدت کی بات ہے نا، اور جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا ایمان سلامت ہو، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی والہانہ محبت اور عقیدت رکھتا ہے، آج بھی الحمدللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے کوئی نہ کوئی نعمتوں سے نواز بھی دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدائق بخشش میں لکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم، کہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہاتھ اٹھا کر ہمیں بھی ایک ٹکڑا عطا فرما دیجئے، کہ آپ سخی ہیں تو آپ کی سخاوت والا جو مال ہے اس میں ہم بھی حقدار ہیں، کہ اے اللہ کے محبوب ہمیں بھی آپ کچھ عطا فرما دیجئے۔ بہرحال FGN چینل کے ناظرین،
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا، یہاں ہجرت فرمائی، اور اب دیکھیں کہ مدینے کی بہاریں کیسی ہیں، مدینے کی برکتیں کیسی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو کیسا بلند مقام عطا فرمایا۔ سنیے کہ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، یعنی یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک وہ صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کرتی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آپ نے ایک نام سنا کہ مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، لہٰذا روایت میں مدینۃ المنورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اسے منع کیا گیا۔ لوگ پہلے اسے یثرب کہتے تھے، اور فتوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 116 پر ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز، وہ ممنوع، وہ گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے۔ اور علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا، اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ اگر آج بھی کوئی مدینے کو معاذ اللہ حقارت کے طور پر اگر یثرب کہتا ہے یا یثرب کہنا چاہیے اگر وہ کہے گا تو حدیث پاک کے مطابق پھر وہ گناہ گار بھی ہو جائے گا۔ بہرحال ایف جی این چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ کو یثرب کہنے سے منع کیا گیا کہ یہ زمانہ جاہلیت والے دور میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یا اس کی جو اور خرابیاں تھیں، یا ہلاکت والا گھر، ہلاکت والا شہر، یا بیماریوں والا شہر، جو اس کے معنی بنتے ہیں، اس وجہ سے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو، اس شہر کو جسے ہلاکت والا سمجھا جاتا تھا، جسے بیماریوں والا سمجھا جاتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی، اور اللہ نے اس کو کیا بلند مقام عطا کیا، کیسی بہاریں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے شہر کو عطا فرمائی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً مدینہ منورہ کی بڑی بہاریں ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں بار بار مدینے جانے کا سفر اختیار کریں، اس کا قصد کریں، اس کا ارادہ کریں، اس کی کوششیں کریں۔ جتنا آپ تڑپتے رہیں گے مدینے جانے کے لیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ کرم بھی ہو جائے، بلاوا بھی آ جائے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو التجائیں مدینے جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی ہیں، میں ایک کلام کے ذریعے سے آپ کو یہ التجائیں سناؤں، آپ بھی میرے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا اللہ پائے شبیر
مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حاضری مدینہ با ذوق، با شوق اور با ادب نصیب فرمائے، اور یقیناً کوشش بھی کرنی چاہیے، مدینے کی یاد میں تڑپنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی یاد میں رونا، بلکنا اور تڑپنا نصیب کرے، اور مدینے کی یاد ہی میں زندگی گزارنا نصیب کرے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی بہار مدینہ پروگرام ہی کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم کچھ نئی معلومات لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس ایپیسوڈ کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی ضرور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ 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 سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ود پیارے، جیڑا روزے